بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 26 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب دویم، عذاب قبر سے مراد۔ سوال: قبر کے عذاب کے بارے میں ایک گروہ کا خیال ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر عذاب قبر ہے تو روز حشر میں حساب کتاب کیا ہے؟ جب حساب و کتاب ہوا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا تو پہلے سے عذاب کا مطلب انسانی شعور قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ستار العیوب اور غفار الذنوب ہیں۔ یوم حشر میں انسان کا ہر عضو خود گواہی دے گا اور اس گواہی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کریں گے کہ کون دوزخی اور کون جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہانوں کا بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک انصاف کے دن کا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوم انصاف متعین کر دیا ہے۔ یوم عدالت سے پہلے قبر کے عذاب یا ثواب میں کیا حکمت ہے؟ جواب: مرنے کے بعد زندگی کی تشریح کی جائے تو کہا جائے گا کہ جسم مثالی نے مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا ہے اور دوسرے عالم میں وہاں کی فضا کے مطابق ذرات یکجا کر کے ایک نیا جسم تخلیق کر لیا ہے۔ عالم اعراف میں دنیا کی آبادی سے برابر جو لوگ منتقل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، دراصل یہ اس عالم سے اس عالم میں جسم مثالی کی منتقلی ہے۔ عربی زبان میں اسی لیے اس عالم میں جانے کا نام انتقال کرنا ہے، یعنی اس عالم سے اس عالم میں آدمی منتقل ہو گیا۔ جسم مثالی زندگی میں ہمہ وقت متحرک و سرگرم رہتا ہے۔ اس کی اپنی صفات میں سے ایک مخصوص صفت یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے لباس سے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، نیند بہت گہری ہے۔ کراچی میں سویا ہوا آدمی امریکہ کے بازاروں میں گشت کر رہا ہے، اس کے سوئی چبھو دی جاتی ہے۔ جسم مثالی امریکہ سے چل کر فوراً اپنے لباس کی پاسبانی کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سوئی چبھنا امریکہ سے جسم مثالی کا کراچی میں آ جانا اتنا قلیل وقفہ ہے کہ جس کی پیمائش کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس پیمائش کو آپ لمحے کا کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں، اور لمحے کا کھربواں حصہ کہنا پیمائش کے دائرے میں نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جسم مثالی کے لیے ٹائم اسپیس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ اپنے لیے مادی جسم بناتا ہے تو اس کو ٹائم اسپیس میں بند رکھنے کے لیے پوری حفاظت کرتا ہے۔ عالم اعراف کے بارے میں ہے۔ ترجمہ: خرابی ہے ڈنڈی مارنے والوں کی، جن کا یہ حال ہے کہ جب لوگوں سے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز ان لوگوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور روز جزا کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جانے والے بدعمل ہیں۔ انہیں جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تجھ کو کیا خبر ہے؟ کیا ہیں اوپر والے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کو دیکھتے ہیں مقربان بارگاہ۔ بے شک نیک لوگ ہیں، آرام ہیں، اونچی مسند اور تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم آرام اور
تازگی محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب بدلہ پایا منکروں نے جیسا کرتے تھے۔ پارہ نمبر 30 سورہ 83 قرآن پاک کی مدرجہ بالا آیتیں مرنے کے بعد زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ روحانی نگاہ دیکھتی ہے کہ ہر آدمی کے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں رائج ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے۔ فرشتوں کا ذہن کوئی بات نوٹ کرتا ہے اور وہ بالقلم کی طرح ایک جھلی پر نقش ہو جاتی ہے۔ نقش و نگار کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی کے ذہن میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے، دوسرے آدمی کے ذہن میں ایذا رسانی اور حسد کے جذبات متحرک ہیں، تیسرا آدمی کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ یہ آدمی قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا۔ ایک فرشتے نے فوراً اس کے ذہن میں ترغیب کے ذریعے یہ بات ڈالی کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور جان کا بدلہ جان ہے، لیکن اس آدمی نے اس ترغیب کو قبول نہیں کیا اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ ترغیبی پروگرام پر جب عمل نہیں ہوا تو دوسرے فرشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور اس فلم پر یہ تصویر منعکس ہو گئی کہ وہ بندہ قتل کی نیت سے گھر سے باہر آیا اور اس کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ یہ بندہ اور آگے بڑھا اور متعین مقام پر پہنچ کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ دوسرے فرشتے نے فوراً ہی اس کی فلم بنا دی۔ جرم کرنے کے بعد اس بندے کے ضمیر میں ہلچل برپا ہو گئی، دماغ میں مسلسل اور تواتر سے یہ بات آتی رہی کہ میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ جس طرح میں نے ایک جان کا خون کیا ہے اس طرح میری سزا بھی یہی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ ضمیر کی اس ملامت کی بھی فلم بن گئی۔ اس کے برعکس ایک آدمی نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف بڑھا، مسجد میں پہنچ کر خلوص نیت سے نماز ادا کی۔ خلوص نیت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدگی کے نتیجے میں وہ انعامات و اکرامات کا مستحق قرار پایا، گو کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا مقبول نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کی نیت مخلصانہ تھی اس لیے عمل کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو کر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا مقام جنت ہے۔ جیسے ہی جنت سامنے آئی، جنت کے اندر تمام انواع و اقسام کے پھل، شہر کی نہریں، حوض کوثر وغیرہ وغیرہ سامنے آ گئے۔ جب ضمیر ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر ان انعامات و اکرامات سے فیض یاب ہو چکا تو فرشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور یہ ساری کارروائی ویڈیو فلم بن گئی۔ ایک دوسرا آدمی گھر سے نماز کے لیے چلا، ذہن میں کثافت ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بغض و عناد ہے، حق تلفی، صفاقی، بربریت اور جبر و تشدد مشغلہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کی، لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ ضمیر مطمئن نہ ہونا دراصل وہ کیفیت ہے جس کو دوزخ کی کیفیت کے سوا دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ آدمی نماز سے فارغ ہوا اور دل و دماغ خالی اور بے سکون محسوس کیے تو فرشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کیا اور یہ ساری رویداد بھی ویڈیو فلم بن گئی۔ اس وقت آپ کے سامنے 2 کردار ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جس نے ترغیبی پروگرام سے روح گردانی کی اور محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے بظاہر وہ عمل کیا جو نیکوکار لوگوں کا عمل ہے، لیکن اس کی نیت میں خلوص نہیں تھا
وہ خود کو اور اللہ کے نظام کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کی نیت میں خلوص ہے، ذہن میں پاکیزگی ہے اور اللہ کے قانون کا احترام ہے۔ آئیے اب ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایک فرد کی زندگی کا مطالعاتی تجزیہ کرتے ہیں۔ قتل کرنے والا بندہ جب دنیا کی گہما گہمی اور لامتناہی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جرم کا احساس مسلط ہو جاتا ہے۔ بے چینی، پریشانی، ذہنی خلفشار اور دماغی کشائش علام و مصائب کی تصویریں بن جاتی ہیں۔ اب فرشتے کی بنائی ہوئی فلم پر نقوش اس بندے کے اپنے ارادے اور اختیار سے گہرے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ان نقوش میں گہرائی واقع ہوتی ہے، اس آدمی کے اندر روشن نقطے دھندلے ہونے لگتے ہیں اور روشنیاں تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ان روحانی حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے اور اس عمل کے پس پردہ جو سوچ کام کر رہی ہے وہ فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، جسے قرآن مجید نے کتاب المرقوم کہا ہے۔ مرنے کے بعد انسان یہ فلم کتاب المرقوم دیکھتا رہتا ہے۔ برے انسان کے سامنے اس کے برے ارادوں، برے اعمال اور برے اعمال پر ضمیر کی ملامت جب فلم کی صورت میں ڈسپلے ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر شدید اذیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ اذیت پچھتاوا بن کر اس پر مسلط رہتی ہے۔ نیک انسان مرنے کے بعد جب اپنے نیک ارادوں، نیک اعمال اور اعمال کے نتیجے میں ضمیر پر طاری ہونے والی سکون کی کیفیت کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور قربت کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ہر آدمی فلم دیکھتا ہے اور مناظر کی نوعیت سے وہ فلم دیکھ کر کبھی کہکہے لگاتا ہے اور کبھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، کبھی آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو فلم میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ اعراف، مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر وہ بدحواس ہو کر رونے چیخنے لگتا ہے۔ چونکہ فلم پوری زندگی کی ہے اس لیے جب دوسرے اعمال کی فلم دیکھتا ہے تو ہاتھ کتنے کی اذیت بھول جاتا ہے، اور پھر جب چوری کی فلم کے مناظر سامنے آتے ہیں تو آدمی رونے لگتا ہے، اور یہ صورت یوم حساب قائم ہونے تک رہے گی۔ یوم انصاف کے بعد جنت دوزخ کے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک دن دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اپنی سوچ بدلیں۔ سوال، ایک شخص کسی کو بہت اچھا کہتا ہے پھر 2 منٹ بعد اسی شخص کو بہت برا کہتا ہے، روحانی طور پر اس کی تشریح فرمائیں۔ جواب، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گفتگو میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، اور وہ ایک تو استعارے سے کام لیتا ہے اور انسان کی عادت ہے گفتگو میں مبالغہ بھی کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی تعریف کرنا مقصود ہے تو عرش سے نیچے تو چھوڑے گا نہیں، اور جب اس سے ناراض ہوگا تو وہ فرش نہیں بلکہ سخت الصراع میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں کہ میرے ایک پیر بھائی تھائی لینڈ گئے اور وہاں سے انہوں نے حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیج دیا۔ مجھے بہت صدمہ اور تکلیف ہوئی کہ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے چلے جائیں گے۔ مجھ پر بہت زیادہ رکت طاری ہو گئی۔ میں نے پیر بھائی کو برا بلا کہا، حضور قلندر بابا چلے جائیں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں۔ میں نے سلام پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا، سب اچھے آدمی ہیں۔ حضور کہنے لگے کہ بہت اچھا آدمی خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اوپر رعب کی کیفیت اتنی زیادہ طاری ہوئی کہ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور اتنا وزن پڑا کہ میں رات بھر سو نہ سکا۔ صبح سویرے سویرے حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ ان کو اچھے آدمی کہتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، کہ آپ کی کس بات کا یقین کیا جائے؟ ایک بات ہونی چاہیے کہ اگر آدمی اچھا ہے تو اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو پھر برا ہے۔ ایک آدمی اچھا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اصلاح فرمائی ہے۔ میں نے بہت معافی تلافی کی۔ انسان جو کچھ کہتا ہے فی الوقت وہ سمجھتا نہیں ہے
کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی کو وہ بہت اچھا کہتا ہے اور 2 منٹ کے بعد اسی آدمی کو وہ بہت برا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اچھا کہنا سند ہے اور برا نہ کہنا سند ہے۔ وہ منافقت کر رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ منافقت کر رہا ہے۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانی گفتگو میں مبالغہ بہت ہوتا ہے اور اس کی یہ بشرا کمزوری ہے، اس پر کوئی آدمی عبور نہیں پا سکتا۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی آدمی کو برا نہ کہو، اگر وہ برا ہے وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ اگر اچھائی میں مبالغہ بھی ہوگا، جزا نہیں ملے گی تو سزا بھی نہیں ملے گی۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ کوئی آدمی برا ہو، اچھا ہو، اسے اچھا سمجھے، اگر وہ برا ہے تب بھی اسے اچھا کہو۔ اب صفحہ نمبر 32 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔